بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویڈیو میں بتائی گئی باتوں کو غلط ٹھہرانے سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی غلط فہمی باقی نہ رہے۔ ناخن چبانے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ زیادہ ہنستے رہنا آپ کو فتح ملنے کی نشانی ہے۔ ناخن چبانا نحوست آنے کی نشانی ہے۔ آنکھوں میں جلن کا ہونا جلدی خوشخبری ملنے کی نشانی ہے۔ کانوں پر خارش اور خارش کا ہونا قسمت اچھی ہونے کی نشانی ہے۔ ناک پر خارش ہونا دولت ملنے کی نشانی ہے۔ بایاں پاؤں پر خارش ہونا دھوکہ ملنے کی نشانی ہے۔ سوتے وقت آدھے سر میں درد ہونا رزق میں تنگی کی نشانی ہے۔ کسی کام میں دل کا نہ لگنا مصیبت آنے کی نشانی ہے۔ بائیں بغل میں خارش کا ہونا بیماری کے آنے کی نشانی ہے۔ دانتوں تلے زبان کا آ جانا قسمت کے کھلنے کی نشانی ہے۔ ہنستے وقت آنکھوں میں پانی کا بھر جانا اچھی بیوی ملنے کی نشانی ہے۔ روٹی کا لقمہ ہاتھ سے گرنا رزق کم ہونے کی نشانی ہے۔ گھر میں کبوتر کا آنا اچھے دوست ملنے کی نشانی ہے۔ گھر میں سرخ چیونٹیوں کا نکلنا مصیبت آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں سانپ کا آ جانا نحوست آنے کی علامت ہے، یا پھر گھر میں سانپ کا نکل آنا اچانک دولت آنے کی نشانی ہے۔ کانوں کے اندر خارش کا ہونا یادداشت کم ہونے کی علامت ہے۔ جس گھر میں کالی بھیڑ موجود ہو وہ گھر بد نظری سے ہمیشہ بچا رہتا ہے۔ جس گھر میں کھجور کا درخت موجود ہو 100 سال تک وہاں غربت نہیں آتی۔ عورت کا بال کھول کر سونا گھر میں آسیب کی نشانی ہے۔ جس عورت کا منہ بڑا ہوتا ہے وہ عورت امیر بندے کو مفلس بنا دیتی ہے۔ نیند میں جھٹکے لگنا کبھی اچھے دن نہ آنے کی نشانی ہے۔ جس گھر میں روٹی پیٹ بھر کر کھائی جاتی ہے اس گھر پر رحمت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ گھر میں حامیہ مورنی لے آنے سے گھر میں رزق بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوکب کے پروں کو گھر کے صحن میں لٹکانے سے گھر میں جنات اور آسیب نہیں آتے۔ برگد کا درخت گھر میں لگانے سے گھر میں کبھی غربت نہیں آتی۔ جو عورت جڑواں بچے پیدا کرتی ہے وہ عورت کبھی غریب نہیں ہوتی۔ روٹی کھانے کے فوراً بعد چھینک آ جانا جلد دولت ملنے کی علامت ہے۔ چھینک آتے آتے رک جانا مہمانوں کے آنے کی علامت ہے۔ گھر میں مکڑی کا جالا بنانا گھر میں برکت کے ختم ہونے کی علامت ہے۔ گھر میں بلی کا چوہے کو کھانا گھر میں غربت کے چلے جانے کی نشانی ہے۔ خواب میں عورت کا دیکھنا جلد دولت آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں کالے رنگ کے خرگوش کے بال رکھنے سے 80 سال تک گھر پر کالا جادو اثر نہیں کرتا۔ رات کے وقت آندھی کا آنا مصیبت آنے کی علامت ہے۔ خواب میں اپنی موت دیکھنا عمر لمبی ہونے کی علامت ہے۔ گھر میں مور کا اڑ کر آ جانا گھر میں رزق بڑھنے کی علامت ہے۔ گھر میں سفید کبوتر کا اڑ کر آ جانا گھر میں خوشحالی آنے کی علامت ہے۔ گھر میں لال بیگ زیادہ ہو جائے تو یہ نحوست آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں چمگادڑ گھونسلہ بنا لے تو یہ آپ کو فتح آنے کی علامت ہے۔ آدھی رات کو شدید بھوک کا لگنا گھر میں فاقہ اور تنگی آنے کی علامت ہے۔ آدھی رات کو
پیاس کا لگنا دولت آنے کی علامت ہے۔ گھر میں بلی پاخانہ کر کے پاخانے کو زمین میں دفن کر دے تو سمجھ جاؤ کہ گھر میں بہت جلد خوشیاں آنے والی ہیں۔ روٹی کھانے کے دوران چھینک کا آنا عمر لمبی ہونے کی نشانی ہے۔ دودھ پھٹ جائے تو یہ دولت آنے کی نشانی ہے۔ لیموں میں سے رس نہ نکلے تو یہ مفلسی آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں سفید کبوتر کا آ جانا گھر میں اچھا رشتہ آنے کی نشانی ہے۔ ہاتھ سے دودھ کے گلاس کا گرنا گھر میں خوشیاں آنے کی نشانی ہے۔ گلاب کا پھول دکھائی دے تو یہ جلد شادی ہونے کی نشانی ہے۔ رات کو بار بار آنکھ کا کھلنا دولت مند ہونے کی نشانی ہے۔ پاؤں میں درد کا اٹھنا گھر میں تکلیف اور مصیبت آنے کی نشانی ہے۔ پاؤں کے ناخن کی شکل بگڑ جائے تو یہ دھوکہ کھانے کی نشانی ہے۔ خواب میں بارش کا دیکھنا بے تحاشا خوشیاں پانے کی نشانی ہے۔ گھر میں سیاہ مکڑیاں نکلنا گھر میں آسیب ہونے کی نشانی ہے۔ گھر میں گدھ کا آ جانا گھر میں کسی کی جلد موت ہو جانے کی نشانی ہے۔ اچانک بالوں کا گرنا گھر میں جنات کے آنے کی نشانی ہے۔ خربوزے کا پھیکا نکلنا بھاری نقصان ہو جانے کی نشانی ہے۔ ہاتھ سے پانی کا گلاس گرنا عقل بڑھنے کی نشانی ہے۔ گوشت کھاتے وقت دانت میں گوشت کا نہ پھنسنا مقدر کے کھل جانے کی نشانی ہے۔ پانی پینے کے دوران چھینک کا آ جانا رزق میں اضافے کی نشانی ہے۔ روٹی میں سے بال کا نکل آنا خود پر جادو ہونے کی نشانی ہے۔ دانتوں میں درد کا اٹھنا کاروبار میں برکت ہونے کی نشانی ہے۔ سوتے وقت اچانک ڈر جانا چوٹ لگ جانے کی نشانی ہے۔ روٹی کا پہلا لقمہ کھاتے ہی ہچکی لگنا بدن میں طاقت آ جانے کی نشانی ہے۔ اچانک ٹانگ میں درد کا اٹھنا دوست کے روٹھ جانے کی نشانی ہے۔ اچانک کان کے اندر خارش ہونا خطرے سے آگاہ ہو جانے کی نشانی ہے۔ پیٹ پر خارش ہونا غیب سے مدد مل جانے کی نشانی ہے۔ اور بتائی گئی تمام باتوں پر یقین کرنا کمزور ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے یہ کچھ جائز نہیں کہ ہم اس طرح کی شگون بد شگون کی باتوں پر یقین کریں۔ اس طرح کی بات نہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہمارے بھروسے کو کمزور کرتی ہے بلکہ یہ باتیں شرک اور کفر کے زمرے میں آتی ہیں جو ایک مسلمان کو دارالسلام سے خارج کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ وہ خود کو اور اپنے ٹولے کو جہنم کا ایندھن بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فاقہ یعنی بھوک مری کا شکار ہو اور اس پر صبر نہ کر کے لوگوں سے اپنے برے حالات کو بیان کرتا پھرے تو اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا، اور جو شخص فاقہ کا شکار ہو اور اسے اللہ کے حوالے کر کے اس پر صبر سے کام لے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیر سویر روزی عطا کرے۔ ناظرین، شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے بخار ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت
पुदीने के चंद पत्ते चबाने से रात को बुरे ख्वाब नहीं आते। अनार के छिलकों की चाय बनाकर पीने से ज़ुकाम फौरन दूर हो जाता है। हमल के दौरान खट्टी चीज़ें खाने से परहेज़ किया करें। ये पैदा होने वाले बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। जिन लोगों को बवासीर का मसला हो वो गुड़ का शरबत बनाकर पिया करें। रब ने चाहा तो बवासीर का मसला हल हो जाएगा। पानी में नमक मिलाकर घर में स्प्रे करने से घर में मच्छर नहीं आते। बांझ औरत को बारिश वाला पानी पिलाने से बांझपन की बीमारी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। अगर वॉशरूम में मोमबत्ती जला दो तो बदबू नहीं आएगी। नहाते वक्त स्टील के बर्तन में पानी भरकर नहाने से नज़र तेज़ होती है। पखाना करते वक्त अगर 5 मिनट से ज़्यादा वक्त लगे तो समझ जाएं कि आपका मैदा सही तरीके से काम नहीं कर रहा। एक ही सांस में पानी पीने से मैदे में ज़ख्म हो जाते हैं, इसीलिए 3-4 सांसों में पानी पी लिया करें। रोटी चबाकर खाओगे तो कभी पेट से गैस की बदबू नहीं आएगी। रात को खुशबू लगाकर सोने से दिमाग कमज़ोर होता है। अगर ज़हनी तनाव और थकान सी महसूस हो रही हो तो संतरों का जूस बनाकर पीने से थकान दूर हो जाती है। परिंदे का जूठा पानी पीने से दिमाग तेज़ होता है। अंडा खाकर चाय पीने से हमल नहीं ठहरता। बिल्ली को गले लगाने से खार की बीमारी ख़त्म हो जाती है। गेहूं के दाने भूनकर खाने से हमल नहीं गिरता। आटे पर सरसों का तेल लगाने से आटा खराब नहीं होता। दूध की मिलाई खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। हामला ख़वातीन कच्चा दूध ना पिया करें, इससे उनकी छाती में रेशा पड़ सकता है। गीला कपड़ा सर पर रखने से दिमाग कमज़ोर होता है। कबूतर का अंडा खाने से दिमाग तेज़ होता है। खजूर के साए में बैठकर पेशाब करने से हवाई चीज़ें यानी ऊपर की चीज़ें असर कर जाती हैं। सेवन खाने से पेट खराब नहीं होता। अगर रीढ़ की हड्डी में दर्द हो तो छोटी इलायची मुंह में रखकर चबा लिया करो, इंशाअल्लाह दर्द में राहत मिलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसके अंदर 2 चीज़ें जवान रहती हैं, एक लंबी ज़िंदगी की ख्वाहिश और दूसरी माल की मोहब्बत। शाम के वक्त खाली पेट मूली खाने से सर दर्द हो जाता है। छोले का सालन खाकर दूध पीने से चेहरे पर दाने निकल आते हैं। चावल खाकर फौरी पानी पीने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। अगर जिस्म से तिल का निशान मिटाना है तो जलती हुई लकड़ी से जो पानी निकलता है उसे तिल पर लगाओ। कच्चे चावल खाने से गुर्दों में पथरी हो जाती है। नींबू चख कर प्यास काटने से आंखों में आंसू नहीं आते। अगर तवा रोटी पकाते वक्त रोटी जलाता हो तो ऊपर केले के छिलके रगड़ दो, रोटी नहीं जलेगी। एक चुटकी काला नमक निहार मुँह चखने से दिल का दौरा नहीं पड़ता। दिल कमज़ोर हो तो नीम गर्म पानी में नमक डालकर पी लिया करो। सफ़र पर जाने से पहले पुदीने की पत्तियां चबाने से उल्टी और मतली का मसला नहीं होता। निहार मुँह दूध में शहद डालकर पीने से नज़र तेज़ हो जाती है। कच्ची रोटी खाने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। जिसकी नज़र कम हो रही हो उसे प्रॉपर मछली का सालन बनाकर खिलाओ तो उसकी नज़र तेज़ हो जाएगी। पेट भरकर फौरन जिमा यानी हम बिस्तरी करने से पैदा होने वाला बच्चा
صحت مند اور کند ذہن پیدا ہوتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز میں شہد ملا کر کھایا کرو۔ الٹی گنتی گننے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو میاں بیوی ہفتے میں ایک بار بھی ہم بستری نہیں کرتے، ان کے منہ پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور مرد جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کم ذہن بچے کو خشخاص اور چنوں کی پھکی بنا کر کھلایا کرو، ذہین ہو جائے گا۔ نہار منہ کھجور کو دودھ کے ساتھ کھانا یادداشت کو بہتر بنانا ہے۔ اگر کام کرنے کے بعد بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو پودینے کے پتے چبا لیا کرو۔ اپنی جلد پر ہاتھ سے چٹکی کاٹنے سے سستی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کام کرتے وقت اچانک سر درد کرنے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لیا کرو۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے منہ پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ نہار منہ مٹر پودینے کی پتیاں چبانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ سوکھا ہوا ناریل کھانے سے خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ نہار منہ اخروٹ کھانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بھنڈی کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ زیادہ اچار کا استعمال ہڈیوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ خالی پیٹ چائے پینا موٹاپے کی وجہ بنتا ہے۔ دودھ میں مشری ڈال کر پینے سے تھکان دور ہوتی ہے۔ بنی ہوئی چھلی یعنی بھٹا کھانے سے جسم سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ ابلے ہوئے پالک کا پانی پینے سے بڑھاپے میں بھی بال کالے رہتے ہیں۔ نہار منہ ایک کالی مرچ چبانے سے منہ کے نقصان دہ کیٹانو یعنی جراثیم مر جاتے ہیں۔ بال سفید ہونے لگیں تو دیسی انڈا کھانا شروع کر دیں۔ رات کو کھیرا کھانے سے زکام ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت کالی چائے پینے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی الائچی چبانے سے کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ گرم مسالہ شوگر کے مرض کو ختم کر دیتا ہے۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ کچا لہسن چبانے سے منہ کے جراثیم مر جاتے ہیں۔ سانس کی بیماری ہو تو لال مرچ کھائیں۔ ادرک والی چائے پینے سے پیٹ کا درد رک جاتا ہے۔ چنے کی دال کھانے سے قد لمبا ہو جاتا ہے۔ بینگن کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ ابلے ہوئے انڈوں کی زردی کھانے سے جوڑوں کا درد رک جاتا ہے۔ شہد کھانے سے پیٹ کی چربی کم ہونے لگتی ہے۔ کالی مرچ چبانے سے آنکھوں کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ لال مرچ زیادہ کھانے سے کینسر کا خطرہ نہیں رہتا۔ ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو تو ابلے ہوئے کالے چنے کھایا کریں۔ دودھ میں گائے کا گھی ملا کر پینے سے دبلا پن دور ہوتا ہے۔ لال امرود کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ شدید کھانسی ہو تو گڑ کھانے سے آرام مل جاتا ہے۔ پھیپھڑوں میں کینسر ہو تو گاجر کا جوس پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پودینے کا تیل پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگانے سے ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ مٹر کھانے سے ڈپریشن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ تل کے لڈو کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ خالی پیٹ چائے پینے سے انسان میں چڑچڑاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ کشمش کو دودھ میں ڈال کر کھانے سے رنگ صاف ہوتا ہے۔ مچھلی کا تیل کھانے میں استعمال کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔
خالی پیٹ ہلدی کا پانی پینے سے خون صاف ہوتا ہے۔ تلسی کے بیج چبانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ باجرے کی روٹی کھانے سے بڑھاپے میں بھی جوڑ مضبوط رہتے ہیں۔ گرم دودھ میں جلیبی ڈبو کر کھانے سے آنکھوں کی نظر تیز رہتی ہے۔ کالا نمک قبض کو دور کرتا ہے۔ مٹر کا سالن کھانے سے نظر تیز رہتی ہے۔ تیز پتی والی چائے پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ شوگر کے مریض کھیرے کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ ضرورت سے زیادہ سونا انتہائی خطرناک ہے۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا جل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے نشانات دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل اقوال زندگی کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔